نسبت ان سے ہے پھر آدمی گھبراتا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آدمی ہو، اب تاجر اپنی مثال دیں گے، ہم دیہاتی اپنی مثال دیں گے۔ میں دیہات کے والے سے بات کرتا ہوں، واقعتاً کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو مادر ذات زمیندار نہ ہو، اس نے پیسے دے کر کہیں سے زمین خرید لی ہو، کہ ملک سے باہر پیسہ کمایا ہو، واپس آ کر زمین خرید لی ہو۔ میں اس کی بات نہیں کرتا، جو واقعتاً کسی جٹ کے گھر پیدا ہوا ہے نا، اگر اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اندر کا جٹ اس کا مرتا نہیں ہے، وہ میں فلاں دا پتر ہاں، تو بھئی ہمارے اعمال میں کمزوری بھی ہو، ہمارا اندر کی روحانیت نہیں مننی چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں۔ بھلا ہمارا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں احساس تو ہم ہیں کون؟ ہم پیغمبر کے دشمنوں کی ترتیب میں اس طرح جی رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کون۔ اس پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ بادشاہ کے بیٹا پیدا ہوا، لڑکیوں میں کھیلتا تھا، کنیزیں اس کو پالتی رہیں، جوان ہوا، محل میں سانپ آ گیا، لڑکیاں کہتی کسی لڑکے کو بلاؤ، وہ بھی کہتا ہے کسی لڑکے کو بلاؤ۔ کسی نے کہا تو لڑکا نہیں ہے؟ اس کو بعد میں احساس ہو کہ میں تو خود مرد ہوں، میں مرد کو بلا رہا ہوں۔ ان عورتوں میں رہنے کی وجہ سے اس کو اپنی مردانگی کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ سام مارنا میرے ذمہ ہے، باہر سے کسی مرد کو بلانا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین فرمائیں، اس بے حسی کا نتیجہ ہے، میں نے کئی بار آپ سے گزارش کی ہے کہ میں چونکہ نہ سیاسی آدمی ہوں، نہ سیاست پہ تبصرے کرتا ہوں، نہ تنقید کرتا ہوں، لیکن کبھی دکھ ہوتا ہے۔ آپ اخبارات دیکھ لیں، ہم کبھی دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم وہ بھی UN میں گیا ہے، اچھا دوسرا ہندوستان کا وزیر اعظم وہ بھی گیا ہے، ہمارا وزیر اعظم مسلمان ہے، ان کا وزیر اعظم سکھ ہے، گزر گیا ہے آپ کے علم میں۔ ان کے وزیر اعظم کو دیکھو، اس نے سر پہ سکھ والی پگڑی باندھی ہے، اس کو دیکھو اس نے سکھ والی داڑھی سیٹ کی ہے، اس کو دیکھو ہندوستانی لباس پہنا ہے، اس کو دیکھ لو اس کے اوپر ہندوستانی اور لمبی اچکن پہنی ہے، اور ہمارے مسلمان کو دیکھ لو چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہوگی، پینٹ شرٹ میں جائیں گے، 3 پیس میں جائیں گے۔ یعنی اگر یہ نہ پتہ ہو کہ ان میں پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، ہندوستان کا کون ہے، اجنبی بندے سے پوچھو بھئی ان میں سے مسلمانوں کا وزیر اعظم کون ہے، وہ ہو سکتا ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام لے لیں۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی موجودہ وزیر اعظم ہندوستان کا آپ انہیں دیکھ لیں، دونوں باہر گئے ہیں، وہ اپنی وردی پر ہے، اپنے لباس پر ہے، اپنے سسٹم میں چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور یہ میری ثقافت ہے اور میں نے باہر جا کر اس ثقافت کو متعارف کرانا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، اس لیے ہمارا ایک جملہ چلتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ بادشاہ کا معنی صرف ملک کا وزیر اعظم صدر نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، مقتدی عالم کے نقش قدم پر ہے۔ ابھی چند دن قبل یہ میرے پاس آئے تو بھائی سلیم نے ایک المیہ بیان کیا، یہ جو بھی واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے سلام کیا تو بندے نے یہ کہا، سلام کیا تو یہ کہا، میں نے کہا اس میں اس گاؤں والوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور اس گاؤں کے مولوی کا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب مسجد کا امام بتائے گا سلام کی اہمیت کیا ہے تو لوگ قبول کر لیں گے، اور جب میں ہی نہیں بتاؤں گا تو لوگ قبول کیسے کریں گے؟ ہمیں اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، ہماری کمزوری کیا ہے۔ میں بات سمیٹ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، کہ پوری کائنات کے مسائل کا حل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ہمارے پیغمبر کا نمونہ، ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ آج جتنے حالات سے ملک گزر رہا ہے، آئندہ جتنے حالات آئیں گے، ہم نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسری اور میری آخری گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جہاں باقی چیز